اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ تو کل کے جو ہم نے ٹاپک میں ٹریٹی آف لاہور پڑھی تھی، تو آج ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹا اسی طرح 1808 میں بیٹل آف گومٹ ہوتی ہے، اور بیٹل آف گومٹ میں ایک اہم چیز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ گلاب سنگھ کی بہادری کو دیکھ کے بہت امپریس ہوتے ہیں اور گلاب سنگھ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہماری آرمی یعنی کہ سکھ آرمی جوائن کیجئے، اور وہ سکھ آرمی جوائن کرتا ہے آن 17 جون 1822۔ یعنی کہ اب جو آپ کے لیے ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ جو گلاب سنگھ تھا اس کو سکھ آرمی میں انٹری کب ملی، یعنی کہ اس نے سکھ آرمی جوائن کب کی؟ وہ 17 جون 1822 میں رنجیت سنگھ اور 1809 میں آفر کرتے ہیں، اور 1809 میں ہی وہ جوائن کرتے ہیں آرمی، اور 17 جون 1822 میں رنجیت سنگھ اس کو جموں کا مہاراجہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ بیٹل آف گومٹ جو ہوئی تھی اس میں رنجیت سنگھ گلاب سنگھ کی بہادری کو دیکھ کے بہت امپریس ہوتے ہیں اور اسے آفر کرتے ہیں کہ آپ سکھ آرمی جوائن کیجئے۔ اکارڈنگلی وہ اس کا آفر قبول کر لیتے ہیں، اور 1809 میں اس کو آرمی میں انٹری ملتی ہے، سکھ آرمی میں انٹری ملتی ہے۔ اور اسی اثنا میں رنجیت سنگھ اس کی لوئلٹی کو دیکھ کے، اس کی وفاداری کو دیکھ کے اسے 17 جون 1822 میں رنجیت سنگھ کو جموں کا مہاراجہ بنا دیتا ہے۔ اور اب ایک اہم چیز، اس کی کورونیشن کب ہوتی ہے؟ ان 1822 کورونیشن ہوتی ہے کہاں پہ؟ اخنور میں، انڈر جیو پوٹو ٹری۔ جیو پوٹو ٹری کیا تھا؟ سمبل آف پراسپرٹی۔ اور جب رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے، رنجیت سنگھ ڈائیڈ ان 1839، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گلاب سنگھ کا جو انٹرسٹ تھا سکھ رول میں، یا سکھوں کی طرف جو ہمدردی تھی، جو لوئلٹی تھی، وہ کم ہوتی ہے۔ کم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی بیکاز پرومیننس آف لیڈرشپ اینڈز، کوئی پرومیننٹ لیڈر اب نہیں رہا، اور باقی جتنے بھی گورنرز تھے وہ سب اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرنے لگے۔ یعنی کہ سکھ رول رنجیت سنگھ کے فوت ہونے کے بعد ہی یہ بکھر جاتا ہے، یعنی کہ سکھ رول بکھر جاتا ہے، اور جتنے بھی گورنرز ہیں وہ کمائی میں لگ جاتے ہیں اور سیلفش بن جاتے ہیں۔ اینڈ آفٹر دس جو مہاراجہ تھا گلاب سنگھ جو تھا، یہ اب اس کا بھی اب انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا سکھ رول میں، اور اس نے بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ جب یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوا تو اب سکھ رول پوری طرح سے بکھر گیا، سکھ رول پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ اور اب ہم واپس جائیں گے جو لاہور ٹریٹی تھی، جو لاہور ٹریٹی میں نے آپ کو کل کے ٹاپک میں سمجھائی تھی۔ لاہور ٹریٹی میں وار ڈیمنیٹی 1 کروڑ روپے کا ہوا تھا، ایز وار ڈیمنیٹی برٹشرز کو دینے تھے، یعنی کہ سکھ رول کو، یعنی کہ سکھوں کو دینا تھا 1 کروڑ، کن کو؟ برٹشرز کو۔ جتنے بھی پوائنٹ ٹریٹی میں سائن ہوئے تھے وہ سب سکھ نے ایکسپٹ کیے تھے، لیکن انہوں نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ انہوں نے بولا کہ اتنا خرچہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اتنے پیسے ہم برٹشرز کو نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ بہت ہی مشکل تھا ان کے لیے۔ تو اسی اثنا میں گلاب سنگھ اب جموں اینڈ کشمیر کے کچھ علاقوں کو خریدتا ہے۔ جو برٹشرز تھے، برٹشرز نے اب ان کو بتایا کہ یہ بھی 1 کروڑ روپیہ نہیں دے سکتا، لیکن اب انہوں نے کیا اس کے لیے ایک شرط رکھی، جو ہلی ایریاز ہیں جموں اور کشمیر ریجن کے، وہ آپ خرید لیجئے۔
کس کو یہ بتایا انہوں نے گلاب سنگھ کو. اور اکارڈنگلی گلاب سنگھ ان ہلی ایریاز کو خریدتا ہے. یہ ہلی ایریاز برٹشرز کے لیے اتنے اہمیت نہیں رکھتے تھے اس وقت، یعنی کہ ان کے ذہن میں ان ہلی ایریاز کی اہمیت نہیں تھی، لیکن گلاب سنگھ نے ان کی اہمیت کو سمجھ کر ان سے یہ خرید لیا. اور کتنے میں خریدا؟ 75 لاکھ روپے میں خریدا. اور یہ آتا ہے جو یہ 75 لاکھ میں خریدا، یہ ٹریٹی آف امرتسر میں آتا ہے 16 مارچ 1846. 16 مارچ 1846 میں یہ انڈر ٹریٹی آف امرتسر جموں اینڈ کشمیر کو خریدتا ہے 75 لاکھ روپے میں. ایک امرتسر ٹریٹی ہم نے پہلے پڑھی تھی، یہ وہ والی نہیں ہے، یہ دوسری والی ہے جس میں یہ خریدتا ہے اور یہ مہاراجہ بن جاتا ہے. یہ پہلا مہاراجہ بن جاتا ہے جموں اینڈ کشمیر کا. پہلا مہاراجہ کیونکہ اس وقت اب اس نے خریدا ہے جموں اینڈ کشمیر کو اور یہ خود اس کا مہاراجہ بن گیا. ایک اور بات میں بتاؤں گا یہاں پہ کہ جو مہاراجہ گلاب سنگھ تھا، اس کا جنم 17 اکتوبر 1792 میں ہوا تھا. تو یہ تھا سکھ رول. تو یہاں پہ اب ایک بار پھر سے میں دہراتا ہوں کہ 1808 میں بیٹل آف گومٹ ہوتی ہے. یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ بیٹل آف گومٹ کب ہوئی تھی، کس سال میں ہوئی تھی؟ تو 1808 میں. دوسری بات اس میں رنجیت سنگھ امپریس ہوتے ہیں اس لڑائی میں گلاب سنگھ سے، اور گلاب سنگھ کو وہ آفر کرتا ہے کہ آپ ہماری آرمی جوائن کیجئے. اکارڈنگلی وہ اس کا آفر ایکسپٹ کرتا ہے اور 1809 میں رنجیت سنگھ جوائن کرتا ہے سکھ آرمی کو. اور 17 جون 1822 کو رنجیت سنگھ اس کو مہاراجہ بنا دیتا ہے جموں کا. کس کو؟ گلاب سنگھ کو مہاراجہ بنا دیتا ہے. یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ جموں کا مہاراجہ، جموں ریجن کا، ٹوٹلی جموں ریجن کا، کشمیر کا نہیں ہے. یہاں پہ یہ آپ کے لیے آ سکتا ہے کہ جموں ریجن کا مہاراجہ گلاب سنگھ کب بنا؟ تو 17 جون 1822 کو. اور اس میں اس کی کورینیشن کہاں ہوتی ہے؟ یہ کورینیشن اس کی اخنور میں ہوتی ہے انڈر جیو پوٹو ٹری. جیو پوٹو ٹری کیا تھا؟ سمبل آف پراسپیرٹی. اور اس کے بعد جب رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے 1839 میں، تو گلاب سنگھ کا انٹرسٹ سکھ رول سے، یعنی کہ سکھ ڈائناسٹی سے ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب وہاں پہ کوئی پرومیننٹ لیڈر نہیں رہا، کوئی لیڈرشپ نہیں رہی. تو جو جتنے بھی باقی گورنرز تھے سکھوں کے، وہ اپنے آپ کو اب انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرنے لگے، یعنی کہ سیلفش بنے اور اپنے آپ خود اب کمانے لگے. تو اسی اسنا میں یہ بھی گلاب سنگھ نے بھی وہی کیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. اور ٹریٹی آف لاہور میں نے آپ کو بولا تھا کل کہ وار ڈیمنیٹی ایک طے ہوئی تھی. وار کے خرچہ دینے تھے سکھوں کو برٹشرز کی طرح، لیکن جتنے بھی پوائنٹ تھے یہ لاہور ٹریٹی میں یہ سب ایکسپٹ کیے سکھوں نے، لیکن یہ پیسے دینے سے انہوں نے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے یہ بتا کے انکار کیا کہ ہم یہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو اسی اسنا میں گلاب سنگھ کو آفر دیا جاتا ہے کہ کیا آپ جموں اینڈ کشمیر کے کچھ ہلی علاقوں کو خرید سکتے ہیں. تو اس نے یہ ایکسپٹ کیا اور برٹشر سے 75 لاکھ روپے میں جموں کشمیر کے ہلی ایریاز کو خریدا آن 16 مارچ 1846. تو اسی یہ آتا ہے ٹریٹی آف امرتسر میں. تو اس طرح سے یہ جموں اینڈ کشمیر کے پہلا مہاراجہ بن جاتے ہیں گلاب سنگھ. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ڈوگرا رول یا ڈوگرا ڈائناسٹی. تب تک کے لیے خدا حافظ.